دس از رانگ. اور اسی وجہ سے یہ پھنس گئے کہ انہوں نے ایک پوزیشن لے لیا جو یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. پاکستان کی ابھی جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ اسی بات پہ پھنسی ہوئی. آپ اگر دیکھ لیں فی الحال اور پچھلے سال میں 1.5 سال میں اگر کوئی رسپانسبل سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. ورنہ آسان ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک سال انڈر گراؤنڈ لے جایا جائے, آپ کو دہشت گرد کہا جائے, آپ کی فیملیز, آپ کے گھر جو ہیں وہ بغیر وارنٹ کے ریڈ کیے جائیں, اور آپ کہتے جائیں کہ جی یو آر مس انڈرسٹینڈنگ دا سچویشن, اور وہ 8 فروری کو پروو ہو جاتا. تو اس کے بعد ڈبل ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات جو ہے وہ بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز, جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں, جو ہمارا سبز پرچم ہے, اس سے کون محبت نہیں کرتا؟ We need them to defend our borders. اور سب سے پہلے جہاں پہ ہمیں اپنے جوانوں کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے, ان کا morale بوسٹ کرنا ہے, وہ یہ جہاں پہ وہ یا بارڈرز پہ یا دہشت گردوں کے ساتھ وہ لڑائی لڑ رہے. اب جب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کسی کے ٹویٹ کو, اور کسی کی صحیح ہوگی کسی کی غلط ہوگی, اسے ہم دہشت گردی کہتے ہیں. جب حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اٹ میکس اٹ ٹول کہ حکومت کا الزام پی ایم ایل این کے سارے غلطیوں کا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالے, تو پھر ہمارا یہ کرائسس ختم نہیں ہوگا. وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ. اور اس کے لیے یہ نہیں کہ پی ٹی آئی بین ہو, پی ٹی آئی کوئی جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے. انہی چیزوں سے آپ عوام کو دور کر رہے ہیں. عمران خان از اے مور پیٹریوٹک لیڈر دین اینی ون ایلس ان پاکستان. کسی بھی اور پاکستانی سیاستدان سے وہ زیادہ حب الوطن ہے. کم سے کم آئی پی پیز سے ہی جان چھڑوا دیں, کم سے کم ایسا ہی کوئی فارمولا لے آئیں کہ حکومتی آئی پی پیز اپنی کیپیسٹی چارجز جو ہے وہ کم کر دے. کچھ ایسا کر دیں سر کہ جس سے یہ تمام معاملات سے ایک عام آدمی کی جان چھوٹ جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. میرا خیال ہے جتنی آپ نے ایک ڈرامیٹک سٹائل سے اپنی اوپننگ کی ہے, جو آپ کا سوال تھا یہ تو بڑے مناسب لہجے اور ٹون اور ٹینر میں تھا. سر ہم سو سوری کہ میں نے عوامی معاملات کو ڈرامیٹک انداز میں کیا. ہم سو سوری. نہیں یہ ڈونٹ ڈو. نہیں علی حیدر صاحب ایسا نہیں ہے. آپ یو نو ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم سیئنگ. دیکھیے عوام کے ایشوز کے اوپر سب بات کرتے ہیں, ہم روزانہ مخالف جماعتوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں, مگر آپ جانتے ہیں جس انداز سے آپ نے اوپننگ کی وہ ایک ایسا انداز تھا جو کلپس تو بڑی اچھی بن جائیں گی 1-1.5 منٹ. سر میں چاہتا ہوں کہ وہ برا لگے, میں چاہتا ہوں کہ وہ اقتدار میں آنے والے لوگوں کو برا لگے. میں چاہتا ہوں, میں نے جان کے کیا ہے سر ایسا. علی حیدر صاحب چلے, علی حیدر صاحب پھر آپ بات کر لیجئے, چونکہ آپ کی بات آواز میں 3-4 منٹ سے سن رہا ہوں, اور اگر آپ نے سوال کرنے کے بعد بھی میری بات کے اندر قطع کلامی کرنی ہے تو پھر میں وی کین اسٹاپ دس. اور آپ بولتے رہیے, مجھے یقین ہے آپ جس طرح بول رہے تھے آپ تقریباً 5-10 منٹ اور بول سکتے ہیں. سر وہ آپ کو برا لگا تو میں نے اس لیے بولا نا سر, میں نے آپ کو برا لگا تو میں اس کی کلیریفیکیشن نہیں سر مجھے آپ کی نہیں کلیریفیکیشن تو پھر میں آپ کی اوپننگ کے اندر بھی بیچ پہ بول سکتا تھا. اگر آپ میں نہیں کروں گا کرنی ہے جیسے ہم دوسری جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ قطع کلامی کرتے ہیں. پلیز کنٹینیو سر, آئی وانٹ انٹرپٹ, مائی پرامس. جی سر. جی اچھا علی حیدر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دل خراش تو یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, فلاں بھی ہے. ان باتوں سے نہ ہی پرائم منسٹر نے کبھی کوئی ڈس ایگریمنٹ کیا, نہ ہی ہم کرتے ہیں. یہ بالکل وہ عوامی ایشوز ہیں, وہ روزانہ ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں. مگر اگر آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ انہوں نے آج ایک بات کے متعلق یہ کہا کہ وہ دل خراش ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی ان عوامی مسائل کو دل خراش نہیں سمجھتے, تو میرے خیال سے یہ ایک مس ریپرزنٹیشن ہے, اور یہ ایک ارسپانسبل طریقہ کار ہے. معذرت کے ساتھ دیکھیے روزانہ کی بنیاد پہ وہ یہ ایشوز تسلیم کرتے ہیں. چلیں اب ان ایشوز کے مسائل کے حل کے لیے ہماری جو حکومت کی پالیسیز ہیں, ایکشنز ہیں, اس کو بالکل آپ تھریڈ بیئر ڈسکشن کریں. اس پہ تنقید ہو سکتی ہے, اس میں کئی کمی ہو سکتی ہے, یہ بالکل آپ کا حق بھی ہے اور عوام کا حق ہے, اور حکومتی جماعت کا یہ جواب دینا کام ہوتا ہے. تو بالکل جو ایشوز آپ نے ڈسکرائب کیے ہیں وہ پرائم منسٹر خود روزانہ کرتے ہیں, یہ ان کی دیگر تقاریر میں نظر آتا ہے. اور اب آپ نے سوال جو کیا کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے, بالکل اس کے لیے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ
بالکل یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ہمارا جو ٹیرف کا سٹرکچر ہے اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہے، حکومت اس میں بھی کام کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو پاور سیکٹر کی انفیشنسیز ہیں اس کے اندر ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی انفیشنسیز ہیں، تھیفٹ ہے جس کے اوپر پرائم منسٹر صوبوں کے ساتھ مل کے ایک نیشنل کیمپین چلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی ٹرانسمیشن انفیشنسیز ہیں، آپ کی جنریشن کمپنیز ہیں جس میں یہ کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو بھی ہے۔ یہ ہمارے پاور سیکٹر کا ایک ایسی یہ ایشو بلا بن گیا ہے کہ اس کو ہم سب کو مل کے بہتر کرنا ہوگا۔ اور یقیناً اب آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی آج بھی حکومت تقریباً 200 یونٹ تک کے جو صارفین ہیں، جو تقریباً 80% سے زائد آپ کے گھریلو صارفین ہیں، پاکستانی ہیں جن کے گھروں میں بجلی جاری ہے، وہ آج بھی ایوریج ٹیرف سے کافی نیچے یا سستے نرخوں پہ سبسڈائز ہو رہے ہیں۔ مگر یہ اس کے ساتھ یہ بات بھی تسلیم کرنا ضروری ہے کہ جہاں حکومت سبسڈائز کر رہی ہے وہاں پہ ساتھ ساتھ یقیناً آج جو بجلی کے بل جس سطح تک آ گئے ہیں وہاں پہ لوگوں کے لیے جینا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور ان کی جو پوٹینشیل سیونگز بھی جو بچی کچی ہوتی تھیں وہ بھی آج اس میں لگ رہی ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک ایشو ہے۔ اب اس ایشو کی جو تاریخ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ 2018 کے بعد جو حکومت وہاں پہ جو ہماری اکانومی نے ٹینک کیا، بیچ میں ہمیں سستی LNG گیس لینے کے کووڈ کے دوران موقع ملے، فرنس آئل لابیز کو خوش رکھنے کے لیے وہ بھی گوائے گئے، تو اس طرح کے مسائل تھے۔ مگر بہرحال اب حکومت کا فوکس اسی پہ ہے کہ ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹس کے ایشو کو بھی جتنا ممکن ہو سکے ایڈریس کریں، بجلی کی پیداوار کو سستا کریں، ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن لاسز کو کم کریں، اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو زیادہ بہتر ہاتھوں میں اگر اس کی مینجمنٹ جا سکتی ہے ذمہ دارانہ طریقے سے امپلائیز کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے، تاکہ گھریلو صارفین کے لیے نرخوں میں بھی کمی آئے اور بجلی کی فراہمی میں بھی بہتری آئے، اور اس کے لیے یقیناً حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے جی، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ یہ اس کے نتائج آئیں گے۔ سر ان میں سے کوئی ایسی جو کہ سب سے جو بڑا پرابلم ہے پاکستان کا وہ ہے انرجی سیکٹر کو جو حکومت کو پیمنٹ کرنا پڑتی ہے، اور وہ آپ کے جو ہے سرکولر ڈیٹ میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ کہنے صاحب کوئی ایک ایسا سٹیپ جو کہ امیجیٹلی، بیکاز دیکھیں اب یہاں پہ وار فوٹنگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو دو چیزیں سر میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یا تو کوئی ٹائم لائن بتا دیں کہ یہ کب تک ہو سکے گا، IPPs کے ساتھ معاملہ، لائن لاسز کا معاملہ، ٹرانسمیشنز کی جو ہماری کیپیسٹی ہے اس میں بھی لائن لاسز بہت ہوتے ہیں، تھیفٹ کا معاملہ، کوئی روڈ میپ تیار ہو چکا ہے یا اس پہ ابھی آپ کا یعنی حکومت کا آنا باقی ہے، ابھی یو آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ؟ نہیں دیکھیے جی، میں آپ کو بتاتا ہوں 4 چیزیں جو میرے علم میں ہیں جو کہ آلریڈی ان پروسیس ہیں، جن پہ کام جاری ہے ایز وی اسپیک۔ سب سے پہلے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی جو پرائیویٹائزیشن ہے، جس کے اندر کچھ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو آؤٹ سورس کرنے کی بات ہو رہی ہے، کچھ کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پبلک سیکٹر کے اندر کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہوتے ہیں۔ میں اب چلانے کی کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ سے جو دیگر ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے بھی ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اب بورڈز کو بھی پروفیشنلائز کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے سارے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈز کو ریوائز کر رہے ہیں، اور جو پورے ملک میں مانے جاتے ہیں بجلی کے ایکسپرٹس ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ